بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 101 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب فی الوضوء من اللبن اور باب الرخصۃ فی ذلک۔ ان دو ابواب کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، عموماً انہی سے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ہماری پہلی حدیث ہے، وبہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن عقیل عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر اس کے بعد پانی منگوایا اور آپ نے کلی کی اور فرمایا کہ اس کی چکناہٹ ہوتی ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی۔ دسم سے مراد چکنائی ہے، اور اس عبارت میں دودھ پینے کے بعد کلی کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ دودھ کے کچھ آثار خصوصاً چکنائی وغیرہ وہ منہ میں باقی رہ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ خلال کے ذریعے خود بخود حلق میں اتر جائیں اور نماز کے دوران اس کا اثر پڑے، یا وہ منہ میں رہ کر ناگوار بو کا سبب بنے۔ تو یہ حکمت تھی جس کو آپ نے ان لہ دسمن کے کلمہ سے واضح فرمایا۔ طہارت اور نظافت کے پیش نظر کھانے پینے کے بعد، خصوصاً دودھ پینے کے بعد منہ صاف کرنا اور کلی کرنا نہایت اہم اور آداب طعام میں شامل ہے، تاکہ نماز میں بو بھی نہ آئے اور جو بچے ہوئے ذرات ہیں وہ بھی نماز کے دوران پیٹ کے اندر نہ جائیں۔ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کے بارے میں احادیث مختلف انداز میں آئی ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرو، جیسے سنن ابن ماجہ کی اور معجم طبرانی کی روایت ہے۔ تو بعض ائمہ نے، علماء نے کہا ہے کہ چونکہ صیغہ امر ہے تو اس لیے اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن دیگر روایات اگر دیکھی جائیں تو پھر یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ استحباب کے طور پر ہے۔ اور اس کی روایتیں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر آپ نے کلی کی ہے لیکن وضو نہیں کیا اور نماز بھی ادا فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی بھی اگلی جو حدیث آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ مسند شافعی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے پھر محدثین اور فقہاء کا یہ موقف رہا کہ دودھ کے بعد کلی کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ وہ اونٹنی کے دودھ کا بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اونٹنی کے دودھ سے وضو کرو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت اسید بن حضیر سے اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے۔ تو اس کے بارے میں پھر جمہور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یا تو لغوی وضو ہے، یعنی کلی وغیرہ کر لینا صفائی کے لیے، یا پھر یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے بشمول خلفائے اربعہ اور کسی بھی تابعی سے اور کسی بھی امام سے بشمول ائمہ اربعہ کے کسی سے وجوب منقول نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منسوخ ہے، یا پھر اس سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی صفائی وغیرہ کر لے، کلی وغیرہ کر لے، تاکہ چکناہٹ وغیرہ یا دیگر ذرات وغیرہ یا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد جو منہ میں بچ جائے تو وہ پھر کلی کے ذریعے نکل جائے۔ روایت حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اکثر کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں پہ عقیل جو ہیں یہ نئے راوی ہیں جن کا تعارف یہاں موجود ہے، ثقۃ حجۃ، اور اعلیٰ درجے کی توثیقی کلمات نقل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب الرخصۃ فی ذلک، وبہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ عن زید بن الحباب عن مطیع بن راشد عن توبۃ العنبری انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور آپ نے کلی نہیں فرمائی اور نہ وضو فرمایا اور آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف گزشتہ حدیث کی بحث میں اشارہ بھی کیا تھا۔ اس حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ دودھ پینے کے بعد وضو یا کلی کرنا واجب نہیں ہے، اور جو صیغہ امر روایات میں آیا ہے تو وہ استحباب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ یہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے قول ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قال زید دلنی شعبۃ علی هذا الشیخ، زید کہتے ہیں کہ مجھے
شعبہ نے رہنمائی کی کہ شیخ سے روایت لوں یا اس شیخ کے پاس روایت موجود ہے. فرماتے ہیں والمراد بهذا الشیخ مطیع بن راشد، اس سے مراد مطیع بن راشد ہیں کہ ان سے روایت لینا. زید بن حباب کہتے ہیں اس کا مجھے شعبہ نے کہا. وغرض المصنف من نقل قول زید الاشارہ الى توثیق مطیع بن راشد. فرماتے ہیں یہ جو جملہ زید نے کہا ہے یہ اصل میں مطیع بن راشد کی توثیق جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے. فإن زيد بن الحباب يقول دلني شعبة وهداني لأخذ الحديث إلى هذا الشيخ، وشعبة إمام متقن فدلالته عليه لا يكون إلا لكونه ثقة. فرماتے ہیں کہ شعبہ امام ہیں اور متقن یعنی اعلیٰ درجے کا اتقان و پختگی پائی جاتی ہے، تو انہوں نے جب رہنمائی کی ہے تو ان کا رہنمائی کرنا یہ اصل میں ثقہ ہونے کی نشانی ہے اس راوی کی. اگر وہ ضعیف ہوتا مستور الحال ہوتا تو کبھی بھی شعبہ نہ کہتے کہ ان سے جا کے حدیث لے لو. دوسری بات یہ ہے کہ زید کا یہ کہنا کہ علی ھذا الشیخ، الشیخ کلمہ یہ خود بھی توثیق کا کلمہ ہے، اگرچہ ادنا مرتبت کا ہے، اعلیٰ درجے کی توثیق نہیں ہے، لیکن نفس توثیق پائی جاتی ہے. تو یہ جو قول زید کا ہے یہ امام داؤد نے اس لیے نقل کیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جو مطیع بن راشد ہیں وہ ثقہ راوی ہیں، ضعیف کمزور راوی نہیں ہیں. روایت حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اور سبق کا جو خلاصہ وہ آپ کے سامنے اسکرین پر رکھتی ہے. یہ ہماری بحث مختصر تھی، تو اس میں ہم نے 2 ابواب جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں. انشاءاللہ اگلے باب کے اندر تفصیل مباحث باب الوضوء من الدم وغیرہ بھی آ رہی ہیں. یہ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر، اور 2 سوال آپ کے سامنے ہیں. دودھ پینے کے بعد وضو کرنا، اس کی شرعی حیثیت بیان کریں، اور دوسرا زید رحمہ اللہ کا قول کہ دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ، اس قول کی تشریح کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب الوضوء من الدم پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.